السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں جو ہر اس انسان کے دل کو چھو جاتا ہے جو سچے پیار، جدائی اور نصیب کی راہوں میں بھٹک رہا ہو۔ کیا اللہ سچ میں دو لوگوں کو ملاتا ہے؟ کیا وہ منزلوں کو پہچان کر دیتا ہے؟ اور اگر جدائی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے؟ یہ کہانی آپ کو انسپائر کرے گی، آپ کے ایمان کو طاقت دے گی اور آپ کو ایک گہرا پیغام دے جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک قسمت ہوتی ہے، ایک ایسا نقشہ جو اللہ نے پہلے سے تیار کیا ہوتا ہے۔ قسمت کا مطلب صرف ملنا نہیں بلکہ صحیح وقت پر ملنا ہوتا ہے۔ اللہ ہر رشتوں کے پیچھے ایک مقصد رکھتے ہیں، کبھی ساتھ ملاتے ہیں، کبھی دور کر دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ حکمت کے ساتھ۔ جب اللہ دو لوگوں کو ملاتا ہے تو وہ صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ ایک تقدیر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ انسان جب کسی کو دل سے چاہتا ہے اور اس کے ہر خواب میں وہ شخص نظر آتا ہے، لیکن جب خدا چاہتا ہے تو وہ ملنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ملنا اور بنتا صرف تبھی ہے جب دونوں انسان کے نصیب میں وہ لکھا ہو۔ اللہ کا فیصلہ انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں اگر ہم سچا پیار کرتے ہیں تو ہمیشہ ساتھ رہنا چاہیے، لیکن اللہ دیکھتے ہیں کہ کیا رشتہ انسان کے لیے بہتر ہے یا نہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے۔ ہر رشتے کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، کچھ سکھانے کی، کچھ سمجھانے کی۔ کبھی وہ رشتہ ہمیں طاقت دیتا ہے، کبھی ہمارے ایمان کو پرکھتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیں بہتر بنانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ نے ہمارے دل کو بنایا ہے اور ہمارے نصیب کے رشتے ہمارے لیے بہتر ہی لکھے ہیں، چاہے ہم اسے تبھی سمجھ پائیں یا نہ پائیں۔ جدائی کسی کو ناراضگی سے نہیں ہوتی بلکہ حکمت سے ہوتی ہے۔ سوچئے، اگر دو لوگوں کی قسمت لکھی ہی نہ ہوتی تو وہ کبھی ملتے ہی نہ، لیکن جب ملتے ہیں پھر جدائی ایک سبق ہوتی ہے، سبق جو صرف وقت اور خدا ہی سکھا سکتا ہے۔ اللہ جب کوئی رشتے کو الگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محبت جھوٹی تھی، نہیں، یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ وہ رشتہ اس وقت تمام ہونے کے لیے صحیح نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کو صبر کا درس دیا ہے، اور صبر صرف تب ہی سمجھ میں آتا ہے جب دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور انسان خود سے لڑتا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں اگر کوئی پہلے عشق کر لے تو کیا پھر وہ قائم نہیں رہ سکتا؟ اور جواب یہ ہے، انسان کی کوشش بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن آخر کا فیصلہ خدا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے دل کو ایک مثال دیا ہے، مثالوں میں، شاعری میں یا درد میں، لیکن جس روز ہم سمجھ پائیں کہ ہر جدائی اللہ کی طرف سے ایک نئی منزل کی شروعات ہے، تب ہم سچ میں ایمان والے بن جاتے ہیں۔ جدائی انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ اسے مضبوط بناتی ہے، اور جو انسان صبر کے ساتھ کام لیتا ہے، اللہ اسے بہتر طریقے سے پھر سے جوڑ دیتا ہے، اس سے بہتر حصے کے ساتھ جو اس کے لیے لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر درد کے پیچھے ہوتی ہے، ہر آنسو کے پیچھے، ہر غم کے پیچھے ایک نیا افاق ہوتا ہے۔ ہر رشتے کا امتحان ہوتا ہے اور سبق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ سبق سکھاتا ہے جسے ہم دنیا میں سیکھ نہیں پاتے۔ دل پگھلنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جب دل ٹوٹ کر ایک نئی منزل کی طرف بڑھتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے۔ اللہ ہماری کبھی اہمیت کم نہیں ہونے دیتا، چاہے ہم کسی کے بیچ زمین سے دور ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ ہر درد کو ایک سبق بناتا ہے۔ رشتے میں اگر کبھی فرق آتا ہے تو سمجھ لیجیے اس کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے۔
رحمت صرف خوشی میں نہیں بلکہ ہر تکلیف میں بھی ہوتی ہے، اور جب مشکل وقت گزر جاتا ہے انسان پھر سے ایک نئی امید کے ساتھ جینا سیکھ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے دعا کی ہوتی ہے اور اللہ نے اس کی دعا کا جواب دیا ہوتا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی رشتہ اگر مکمل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی مکمل نہیں ہو گئی۔ زندگی کا ہر لطف اللہ کی دی ہوئی ایک نئی منزل ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہم اکثر دروازوں کی طرف اداس ہو جاتے ہیں جب تک ہم سمجھ نہیں پاتے اس دروازے کے پیچھے ایک خوبصورت منزل کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ ہر رشتہ ہمارے لیے پلان کرتا ہے، لیکن اس کے پلان ہماری سمجھ سے بہت آگے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا پلان امپرفیکٹ ہمارے لیے پرفیکٹ ہو جاتا ہے تب ہم اپنی زندگی کو ایک نئی راہ پر دیکھتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے ایک بہتر نصیب ہوتا ہے، بس ضرورت ہوتی ہے صبر، یقین اور ایمان کی، اور جو انسان اپنے ایمان پر برابر رہتا ہے اللہ اسے وہ بہتر منزل سکھا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہر دل کے لیے ہے۔ ہر رشتہ ایک سبق، ہر جدائی ایک امتحان، اور ہر محبت اللہ کی طرف سے ایک رحمت۔ اور اگر آپ آج تک کسی سے جدا ہو چکے ہو یا اپنے